وزیر داخلہ صاحب، اگر آپ کا یہ سپنا ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر کے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا دھرم بدل دیں گے زبردستی، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے پر ہندوستان کا مسلمان اپنے ایمان کا، اپنے دھرم کا سودا نہیں کر سکتا۔ پتہ ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے؟ ہمارے رگوں کے اندر صحابہ اکرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے پیٹھ میں سوراخ کیا گیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ قاسم نانوتوی کی کنپٹی پر گولی لگی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو 3 سال تک مالٹا کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ آج یہ عبداللہ 30 کروڑ مسلمانوں کی جانب سے ترجمانی کرتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب، اگر ضمیر زندہ ہے تو تاریخ کی روشنی میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، تاریخ کی روشنی میں یہ بات صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کو چھونا تو دور کی بات، تم اگر ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو گے تو تم خود جل کر بھسم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دجال آیا، فرعون آیا، مٹ گیا، ہٹلر آیا، مٹ گیا، نمرود آیا، وہ بھی اس دھرتی سے اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگرچہ وقتی طور پر 350 MPs ہے تمہارے پاس، تو یہ راجنیتی کے اندر آتی ہے حکومت، جاتی بھی ہے، بنتی ہے، بگڑتی بھی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو ان مسلمانوں کے خون کے اندر آج بھی وہی گرمی ہے۔ ان کی گرمیوں نے انگڑائی لینی شروع کر دی تو تم کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا کہ تم آئے کہاں سے تھے اور جائیں گے کہاں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہندوستان کے سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، تیرا نام ہٹلر کی لسٹوں میں لکھا جائے گا۔ ایک مرد مجاہد کے جسم کو، اس کے باڈی کو تم ہلا تو سکتے ہو، لیکن ایمان کی بھاوناؤں پر ان کے دھن کو تم بدل نہیں سکتے۔ دنیا کے غدار لیڈروں، تمہارا سپنا کبھی بھی شرمند تعبیر نہیں ہو سکے گا، تمہارا سپنا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس طرح ہم لوگوں کو کسا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا ظالموں، فرعون سے بھی بدترین حال ہوگا تمہارا۔ ہندوستان کے راجنیتاؤں، ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے دلوں سے کھیلنے والوں، ان کو تکلیف دینے والوں، کس بات نے تمہیں اجازت دی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں پریشان کر رہے؟ تم کہاں سے ہماری دیش بھکتی کی ثبوت چاہتے ہو؟ جاؤ دربھنگا چلے جاؤ، جاؤ ارڑیا چلے جاؤ، بھاگل پور چلے جاؤ، شاملی کے میدان چلے جاؤ، میرٹھ چلے جاؤ، بکسر چلے جاؤ، آرا چلے جاؤ، دلی کی چاندنی چوک جاؤ، 2 فٹ زمین مسلمانوں کی دیش بھکتی کا ثبوت دے گا۔ پوچھو ان گوڈسے کے چیلوں سے، پوچھو ان ساورکر کے نیتاؤں سے کہ تمہارا پروف کیا ہے۔ اگر پروف ڈھونڈو گے تو ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ 1925 میں تمہارا وجود ہوا اور مسلمان 1925 سے پہلے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کی ہولی کھیلی تھی، اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ سستا کیا تھا۔